الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حاضرین، ماہ ربیع الاول میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس مہینے کا نام سنتے ہی مسلمان ہی نہیں غیر مسلموں کے ذہن میں بھی ایک تصویر ابھرتی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور وفات بھی. ولادت کی تاریخ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. زیادہ تر اہل تحقیق یہ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، اور بھی اقوال ہیں، 12 کا بھی قول ہے، لیکن آپ کی وفات جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی. یہ تقریباً متفق علیہ بات ہے، اس میں اختلاف نہیں. اس مہینے کی اسی 12 تاریخ کو ہمارے ہاں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت کے اظہار میں اجر و ثواب سمجھ کر کچھ ایسے کام انجام دیتا ہے جس کی نہ قرآن نے تعلیم اور ہدایت کی ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یا انبیاء کرام کے لیے یا اپنی زندگی میں شہید ہونے والے ان مسلمانوں کے لیے جن کی خود آپ نے تعریف کی اور جنتی ہونے کی خبر دی. ایسے کسی کے لیے ولادت و وفات کا کوئی اہتمام نہ کیا نہ بتایا. یعنی اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں. صحابہ نے بھی ان اعمال کا ارتکاب یا کو اختیار نہیں کیا کہ یہ کچھ خاص محفل میلاد، آپ کی ولادت کے دن کا خاص کام عمل انجام دے کر اہتمام کر کے آپ سے محبت کا اظہار کیا جائے، اسے اجر و ثواب سمجھا جائے، بعض والوں کو اس کی تعلیم دی جائے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بہت ہی آسانی سے کوئی بھی آدمی معلوم کر لے سکتا ہے کہ 3ری-4تھی صدی کے بعد یہ عید میلاد کے نام سے یہ عید بنائی گئی، جو اللہ نے، رسول نے یا اللہ کے دین میں بنائی ہوئی عید نہیں ہے. اس میں کیے جانے والے اعمال یعنی محفل میلاد ہو، جلسہ جلوس ہو، اس قسم کے جو بھی اہتمامات ہیں، کچھ مٹھائیاں کی جاتی ہیں، فاتحہ، بہت سارے خرافات جس میں سے بعض شرک تک پہنچتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر یا کی آمد کا، آپ کا وہاں حاضر ہونے کا عقیدہ یہ شرکیہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، آ رہے ہیں، حاضر و ناظر ہیں اللہ کی طرح. تو ایسی بہت ساری خرافات اختیار کر لی گئی. اس کو ایسے آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک عام آدمی سوچئے کہ ہمارے والدین ہیں، اللہ نے، رسول نے ان کے کچھ حقوق متعین کیے کہ آپ کا یہ حق ہے. ان کی زندگی میں تو ہے ہی خدمت ہے، ان کی سماعت ہے شریعت کے دائرے میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعیت میں، اور مر جانے کے بعد بھی ان کے کچھ حقوق ہیں. ان سے محبت کا کچھ تقاضا ہے. اب ہم والد صاحب کا انتقال ہو جائے، ان کے انتقال کے بعد اللہ نے جو بتایا ہے، ان کا حق رسول نے جو بتایا ہے، خود انہوں نے شریعت کے دائرے میں جو وصیت اور نصیحت کی تھی، ان چیزوں کو ہم نہ جانیں نہ جاننے کی کوشش کریں، اور ان کی ولادت کے دن یا وفات کے دن کوئی خاص اہتمام کریں، مجلس بٹھائیں، کھانا کھلائیں، یا کچھ اور ایسا عمل جو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اپنے والد صاحب کے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ جو میں نے مثال دی، ٹھیک یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متعین کیجئے، لاگو کیجئے کہ بحیثیت نبی اور رسول ہم نے جب لا الہ الا اللہ میں یہ کہا کہ الہ ہمارا اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کہہ کے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اس عہد و پیمان سے جوڑ رہے ہیں کہ ہم جب آپ کو رسول مان رہے ہیں
تو اپنے آپ کو آپ کا امتی مان رہے ہیں، اور امتی ماننے کے اعتبار سے اللہ نے رسول نے امتی کے جو حقوق بیان کیے ہیں، اب وہ سارے حقوق رسول کے ہم پر آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ موٹے طور سے کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا کہ آپ آخری رسول ہیں، خاتم النبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنا، ماں باپ سے بھی، اپنی جان اپنے بال بچوں سے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ نے جس کا حکم دیا مان لے میں، جس کی ممانعت فرمائی اس سے رک جائیں، اور حکم دیا اس کی اطاعت حتی الامکان کریں۔ جو آپ نے خبریں دی غیب کی، ماضی کی خبریں ہوں، قبر کی خبریں ہوں، آخرت کی خبریں ہوں، جنت جہنم کی ہو، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کے متعلق، عرش کی ہو، میزان کی ہو، جتنی بھی غیبیات کی ہے، ایمان بالغیب سے تعلق رکھنے والے عقائد سے متعلق آپ کی خبروں کی جو ثابت شدہ ہے کہ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق کی جائے۔ آپ کو جو مقام دیا جائے کہ آپ کی بات کو ہمیں ماننا ہے، ان باتوں سے آگے کائنات کی کسی بھی شخصیت، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی بات کو بھی اس سے آگے نہ بڑھائے۔ تو فلاں امام، فلاں بزرگ، پیر صاحب، ابا جان، دادا کے دادا، ان کی بات کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنا یا نہ ماننا، یہ آپ کی حق تلفی ہے، آپ کے ساتھ معاہدے کی مخالفت ہے، محمد رسول اللہ کہنے کے مخالف ہے۔ یہ حقوق جان لیں۔ اب ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30 سے زیادہ مقامات پر، یا لگ بھگ 30 مقامات پر اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم، 30 مقامات پر کم سے کم اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پھر دوسرے جو احکامات ہیں وہ الگ، مخالفت کرنے کے لیے جو وعید کہ جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے اسے فتنے سے اور دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں، اہل علم کا فتنہ دنیا کا عذاب ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں، اور صحیح کہتے ہیں، کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو مصیبت، پریشانیاں، آفتیں، دشمنوں کا تسلط، ڈر، خوف جو مسلط ہے، وہ رسول کی مخالفت کی نتیجے میں ہے۔ اب وہ رسول کی مخالفت شرک کی شکل میں ہو، بدعت کی شکل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنت ہمارے لیے میزان ہے۔ یہ امام سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مسلمان کے لیے، دین کے لیے میزان اکبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، سب سے بڑا ترازو۔ ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے موافق ہے کہ نہیں، ہوگا تو قابل قبول ہے اللہ کے یہاں۔ رسول کے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو اللہ کے یہاں ہمارا عقیدہ رد ہے۔ ہماری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، تلاوت، جو بھی ہے، فرض ہو نوافل ہو، ہماری عبادات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے موافق ہیں تو قبول ہے، ورنہ رد ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یاد ہے ہم سب کو حدیث۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کی بڑی جماعت اس کو مانتی نہیں ہے۔ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہے۔ اب محفل میلاد اللہ کے رسول نے نہیں کیا، حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا تو رد ہے، جلوس رد ہے۔ یہ نعرے بازیاں جو عید میلاد کے حوالے سے کی جاتی ہے یا عید کو عید کے طور پر منائی جاتی ہے، یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ تہوار عید نہیں بنایا اس کو، نہ رسول نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ امامان دین نے، رد ہے۔ یہ دین مکمل تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس مکمل دین میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کافی ہے قرآن کی آیت اس کو رد کرنے کے لیے، اور جو حدیث میں نے بتائی، اشارہ کیا۔ اب ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی میزان پہ تولے جائیں گے۔ اہل علم اس کو جامع انداز میں کہتے ہیں کہ اولین و آخرین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دین قبول کرے گا، وہی دین قبول کرے گا اور اسی کو اجر و ثواب دے گا جس کا دین انبیاء کے دین کے موافق ہو۔ اب پچھلے انبیاء کی امتیں اپنے اپنے نبی کے اعتبار سے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کے بعد اب قیامت تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے موافق ہمارا دین ہوگا۔ ہمارا عقیدہ، ہماری عبادت، ہمارا عمل، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، لین دین تو اللہ کے یہاں قبول ہے، ورنہ رد۔ کتنی صاف سمپل بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میری اس بات سے اصولی طور پر کسی مسلک والے صاحب علم مسلمان کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اب جب ہمیں یہ بنیادی بات معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر
رسول کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ہاں وہ سب سے اہم سب سے بڑھ کر ہے توحید کے بعد اللہ کے حقوق کے ساتھ میں یا اس کے بعد میں اللہ کے بعد سب سے بڑا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بھی اللہ نے متعین کیا ہے ماں باپ سے بھی زیادہ ہے نا. بالکل صاف بات ہے. ہم اس کی اس سے اور واقعات بیان کرتے ہیں. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو سمجھنے جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا قدم، جب ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، عبادت، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہونا لازم ہے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا تاکہ ہم بھی ویسے بنے، آپ عبادت کیسے کرتے تھے تاکہ ہم بھی کریں، کہاں آپ انگلی ہلاتے تھے تو ہم بھی ہلائیں، کہاں آپ رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، کہاں آپ بوسہ دیتے تھے، ہم بھی وہیں بوسہ دیں گے. ہاں حضرت عمر نے کہا تھا حجر اسود تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، میں جانتا ہوں، بخاری میں ہے. اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو کبھی نہیں دیتا. حضرت عمر کا دین تو یہ تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا میں اسی کو دوں گا. آج ہمارے یہاں لوگ قبروں کو، آستانوں کو، بزرگان کی ہتھیلیوں کو، پیروں کو، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو چوم رہے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا. ہاں اللہ کے رسول کے بعد صحابہ نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یا کسی صحابی اور کسی بزرگ کا ان لوگوں نے نہ ہاتھ چوما نہ پیشانی چومی تبرکاً. اب لوگ چوم رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کے دین کو دین نہیں مانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ربیع الاول میں وہ کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ جانتے بھی نہیں تھے. وہ کریں گے جو نہیں بتایا گیا، اور جو کرنا چاہیے نبی کی اتباع، نبی کی سنتوں پر عمل، وہ چھوڑ کے عقیدہ لیں گے فلاں بزرگ سے اور فروعات میں فلاں کی تقلید کریں گے. پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر دیا تو جنہوں جو چیز وہ دعا کے طور پر بتا دے، عبادت کے طور پہ بتا دے، وظیفہ بتا دے، ذکر و اذکار بتا دے، پیر صاحب سے لیں گے، اللہ کے رسول سے نہیں لیں گے. سنت کو حقیر سمجھیں گے، رد کر دیں گے. یہ اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی شفا ایک امتی کی اپنے نبی کے حق میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ نبی کا جو مقام ہے دوسروں کو دے دیا، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات آپ بیان کر گئے، اختلافی مسئلہ ہے. ارے اختلافی ہے. یہ کون ہے مسلمان جس سے پوچھئے کہ دنیا میں مخلوقات میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یا آپ کے آس پاس کسی کا مقام ہے؟ انبیاء کا بھی نہیں ہے. سب کہتے ہیں سید المرسلین، رسولوں کے سردار. تو کیا مطلب ہے سب سے بڑا ماننے کا؟ اگر اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی اور آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں کا مقلد ہوں، اسی کی بات مانوں گا، حنفی مسلک پہ چلوں گا میں حنفی ہوں، شافعی مسلک پہ چلوں گا میں شافعی ہوں، قادری چشتی نقشبندی ہوں تو قادری چشتیہ نقشبندیہ کی جو دعائیں ہیں، وظائف ہیں، طریقے ہیں، مراقبے ہیں، میں وہ کروں گا. اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، کوئی مسئلہ نہیں، سلسلہ قادریہ میں ہے اور میں اس سے جڑا ہوں تو وہی کروں گا. تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بڑا قادری ایک سلسلہ کو، اس کے بزرگوں کو مان رہے ہیں. آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کے قول اور اس کی رائے یا اس کے مسلک کے نام پر جب بھی آپ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، آپ وہاں یہ کہتے ہیں اپنے عمل سے کہ میں رسول سے بڑا اپنے امام کو مان رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے. تو اس کو بولنے سے بھی لوگوں کو ڈر لگتا ہے، برا لگتا ہے، تکلیف ہوگی آپریشن کرنے میں. لیکن اگر یہ آپریشن نہیں کیا گیا تو جان جائے گی، ایمان جائے گا. جسم میں کوئی پھوڑا ہو اور نہ کاٹا جائے، ڈاکٹر بولے کہ پورا جسم سڑ سکتا ہے. ایسے ہی ایسی یہ روحانی بیماریاں ہیں، ایمانی بیماریاں ہیں. آپ بہت نیکیاں اپنے دانش میں کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی اگر بدعقیدگی، غیر منہجیت ہے، آپ کے پورے ایمان اور پورے اعمال کو برباد کر سکتی ہے، پورا ایمان مار سکتی ہے. اس لیے سب سے اہم بات اور ضروری اور پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے پہلا قدم یہ کہ اپنا ایمان درست کریں. اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا حق کیا ہے یہ پہچانیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جب ہم جانیں گے تو اس حق کے ادا کرنے کے لیے ہم یہ لازم سمجھیں گے کہ پورے سال، صرف ایک مہینے میں یا مہینے کے چند دنوں میں نہیں، پورے سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. کاش جمعہ کے خطبے کا موقع محدود نہ ہوتا تو میں سیرت کے مطالعے اور سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں، اور دنیا میں اس سے زیادہ کسی اور موضوع پر لکھا ہی نہیں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی.
قرآن کی سیرت رسول کی حضرت عائشہ نے کہا تھا نا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن کی جیتی جاتی تصویر، جو قرآن میں الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عقیدے، عمل اور زندہ نمونے کے طور پر موجود تھا. اور اللہ نے ہم سے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید رکھتا ہے، اچھی امید رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور پچھلے دن یعنی آخرت کے دن کے تعلق سے. تو اگر آپ اچھے دن کی امید رکھتے ہو، آخرت میں کامیابی کی اگر امید ہے، تو رسول کی ذات کو نمونہ بناؤ. یہ امام فلاں اور فلاں، ان کی عزت کرو، ان کو ان کا مقام دو، لیکن رسول کی حیثیت ان کو نہیں دے سکتے. ہاں کتنی واضح بات ہے. سارے علماء کا، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ رسول کی بات کو کسی کی بات سے رد نہیں کیا جا سکتا. اور دنیا کے کسی بھی آدمی کی بات آپ رد کر دیں، کچھ نہیں بگڑے گا. رسول کی بات کو کے علاوہ کسی کی بھی بات بھی رد کر دیں، اللہ پوچھے گا نہیں. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث رد کر دی، اللہ ضرور پوچھے گا، کیونکہ اس کو ماننے کا حکم دیا ہے. اب اس تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اور سیرت کو، احادیث کی جتنی کتابیں سب سیرت ہی تو ہیں. آپ نے کب کون سا عقیدہ اختیار کیا، کیا بتایا، کیا تعلیم دی، کون سی عبادت کی، کون سا عمل کیا، لوگوں سے کیسے تعلقات رکھے، کس چیز کو حلال کس چیز کو حرام قرار دیا، یہی تو ہے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی باتیں. تو ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ میں جو محفوظ ہے. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی بھی نہیں ہے، ہوائی بات نہیں ہے، تفصیل کا موقع بھی نہیں. پوری تاریخ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ ٹھہر کے گھر پہ جا کے گھر پہ اکیلے میں بھی سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں اکیلی واحد شخص، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، حکمراں، فاتح، کوئی لیڈر، کوئی پیر، کوئی نبی، دوسرے نبی گزرے جتنے بھی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی ولادت سے لے کے وفات تک پوری زندگی اس طریقے سے تاریخ میں محفوظ ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو چھانٹ کر پوری زندگی کو جان سکتے ہیں. ایسا کوئی ایک بھی نہیں. عیسائی پادریوں کو 300 علماء انسائکلوپیڈیا برٹانیکا، میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہی، انہوں نے لکھا ہے، 300 پادری اس میں شریک تھے اس کی تیاری میں، کہ دنیا میں اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پوری زندگی کو جو دنیا میں گزری، کہتے ہیں 33 سال، اس کا مطالعہ کرنا چاہے گا تو ناکام ہوگا. کیونکہ آپ کی زندگی کا زیادہ سے زیادہ یہ عیسائی پادری محققین کہہ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ 50 دن تاریخ کی روشنی میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ دیکھیں، توریت، انجیل اور قرآن سب ملا کر ان کی زندگی کا کئی حصہ اس کے متعلق گمنامی ہے، لاعلمی ہے. آپ قرآن یہ کہتا ہے مدین گئے، شادی ہوئی، 10 سال کے بعد واپس لوٹے، لیکن اس 10 سال کے بیچ میں کیا کیا واقعات ہوئے نہیں معلوم. ایسی اور بھی تفصیلات نہیں معلوم. اور اگر کچھ کوئی بیان کرتا ہے تو مستند نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں. مستند طریقے سے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت محفوظ ہے. آپ کو یہ الگ نہیں لگتا، عجیب نہیں لگتا؟ ہاں، عجیب اس معنی میں نہیں لگنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے دین، اپنے ذکر کی حفاظت کا جو وعدہ کیا، یہ اس کا حصہ ہے. کہ قرآن محفوظ ہے تو صاحب قرآن کی سیرت بھی محفوظ ہے، کلام محفوظ ہے، اللہ کا کلام محفوظ ہے. تو کلام کا بیان، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اللہ تعالیٰ نے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ قرآن آپ اچھے ڈھنگ سے پڑھیے، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اللہ کی. بیان قرآن تو کلام ہے اور بیان قرآن حدیث ہے، جو منکرین حدیث کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ نے قرآن کو اگر محفوظ رکھا، بیان قرآن کو اگر سنت کو محفوظ نہیں رکھا، تو پھر قرآن کی حفاظت کا فائدہ نہیں ہوگا. تو بیان اس کی بھی حفاظت. اب حفاظت کا پورا سلسلہ آپ پڑھیں گے، دماغ چکرا جائے گا. مستشرقین کا دماغ بھی آج بھی حیرت میں ہے کہ مسلمانوں نے، اہل اسلام کے علماء نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث مبارکہ کو محفوظ بنانے کے لیے جو فن رجال، فن حدیث بنایا، قرآن و حدیث سے اصولوں کو نکال کر
تحقیق کے جو اعلیٰ ترین معیار کو اختیار کیا، تحقیق کا اعلیٰ بھی کہہ رہا ہوں، ترین بھی کہہ رہا ہوں، سب سے اونچا، دنیا میں آج کسی قوم کے پاس تحقیق کا وہ اعلیٰ معیار ہے ہی نہیں، بہت چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یورپ اور امریکہ کے کیوں نہ لوگوں، ان کے پاس تاریخ کو جانچنے کا، حقائق اور واقعات کو پرکھنے کا، ان کو صحیح اور غلط چھانٹنے کا کوئی کہ کسی کے پاس یہ خود مستشرقین یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے متعصب علماء کو بھی اعتراف ہے کہ مسلمانوں نے جو فن حدیث کی شکل میں، جرح و تعدیل کی شکل میں صحیح اور غلط کو چھانٹنے کے اصول ضابطے اختیار کیے ہیں، کسی کے پاس نہیں۔ اور محدثین کی جو حالات محفوظ ہیں حدیث کی کتابوں میں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ حدیث اس آدمی کی حدیث قابل قبول ہے، اس کی نہیں ہے، یہ جوانی میں ٹھیک تھا، بڑھاپے میں اس کا حافظہ خلط ملط ہو گیا تھا، یہ فلاں استاد سے روایت نقل کرے تو نہیں لی جائے گی، یہ فلاں شاگرد اس کے ٹھیک ٹھاک ہیں، کہاں سے لی جائے گی، کہاں نہیں لی جائے گی، کون شخصیت کیسی ہے، یہ 5 لاکھ راویوں کے حالات محفوظ ہیں، کسی قوم کے پاس نہیں۔ اب اس تمہید کو تھوڑا سا دیکھیے، اور اس کی روشنی میں نے یہ ایک کتاب کا ایک اقتباس نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی شخصیت ہے جو سیرت محفوظ ہے، اور آپ کی سیرت کا ایک امتیازی پہلو، ایک پہلو یہ ایسا سمندر ہے کہ جتنا غوطہ لگائیں گے نا اتنا موتی نکلے گا۔ یہاں میں ایک کتاب ڈاکٹر عبدالحلیم اویس، عرب عالم تھے، ہاں، ان کی ایک کتاب ہے سیرت سے متعلق، ایک سمجھ لیجیے کہ وہ کلید کا کام کرتی ہے دماغ کھولنے کا، سیرت کا مطالعہ کیسے کیا جائے، یا اس کی جامعیت کے کچھ پہلو کو پیش کیا، باریک کتاب۔ اس کا ترجمہ ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری صاحب رحمہ اللہ نے کی، ہمارے استاذ گزر گئے، رسالت کے سائے میں اسلام سے اردو زبان میں ملتی ہے، اسی کے یہ 2-3 صفحات ہیں، ہاں، اور بہت مختصر ہے، میں پورا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں اپنی تشریح اگر کروں نا تو ایک ایک پہلو، ایک ایک پیراگراف، ایک ایک حصہ ہے، اس کے لیے ایک ایک جمعہ چاہیے، لیکن اس کا موقع نہیں ہے، بہت ہی اختصار سے آپ جامعیت پر غور کیجیے۔ وہ کہتے ہیں، ہیڈنگ ہے پہلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور ترقی یافتہ تہذیب کا نمونہ ہے، کامل اور ترقی یافتہ تہذیب، جان رکھیں دنیا میں آپ سے زیادہ بہترین تہذیب، ترقی والا راستہ کوئی اور نہیں بتاتا۔ دنیا نے علم کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھا ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کی جو بھی ترقیات ہیں، کوئی مانے نہ مانے، ہاں، مسلمان آج اگرچہ پست ہو گئے، پچھڑ گئے، کیونکہ علم میں پیچھے ہو گئے، ہماری کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا۔ 800 سال تک صرف مسلمانوں نے، دنیا میں جو بھی ایجاد ہوا مسلمانوں نے کیا۔ آج بولو تو عجیب سا لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں مذاق کر رہے ہیں، مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان ہی تھے قائد دنیا کے، اور آپ ہی نے وہ تہذیب دی، انسانیت، علم، تحقیق، تو آج دنیا جس کی وجہ سے اترا رہی ہے، اس کے بیچ جناب محمد رسول اللہ نے بویا تھا۔ تو اخلاقی اعتبار سے کہیے، علمی اعتبار سے کہیے، تہذیبی اعتبار سے کہیے، ہر چیز میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے میر کارواں ہیں۔ اور یہ ان اقتباسات سے غور کیجیے۔ ہاں، کہتے ہیں کہ انسان، اب میں متن پڑھ رہا ہوں، انسان خواہ کتنا ہی ممتاز ہو، کتنا بھی اونچا ہو، منتخب ہو، پسندیدہ ہو، اس میں کمال و بلندی کی صرف بعض صفات موجود ہوتی ہیں۔ کوئی انسان کتنا بھی بڑا ہو، بڑے ہونے کے لیے اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا انسان یقیناً نہیں ملتا جس میں بلندی کی تمام ہی صفات اکٹھا ہو۔ آدمی کے بڑا ہونے کے لیے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم جن لوگوں کو مشہور اور بڑا مانتے ہیں، وہ کوئی 1-2 چیز میں بڑے ہو گئے تو لوگ ان کو ماننے لگے بڑا، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر بڑا ہونے کے، اعلیٰ ترین مقام انسانیت کا حاصل کرنے کے ساری خوبیاں، ایک اچھے اور کامل انسان کے لیے جتنی خوبیاں ضروری ہیں سب ایک ہی آدمی میں ضرور مل جائیں، ایسا کوئی نہیں ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا جملہ یعنی سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلی شخصیت ہے آپ کی، ہر بلندی کی صفت آپ میں موجود ہے، کوئی اور ایسا نہیں۔ دوسرا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں وقت کم ہونے کی وجہ سے، ہم اور آپ کسی عمل میں کسی انسان کی پیروی کریں لیکن کسی دوسرے عمل میں اس سے مختلف راہ اختیار کریں تو اس سے ہم کو یا اسے کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یعنی ایک چیز میں ہم کسی انسان کی بات کو مانتے ہیں، دوسری چیز میں ہم دوسرے انسان کو مانتے ہیں، تو نہ اس کا کوئی نقصان ہے نہ ہمارا۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کی یہ بات مان لی، اس کے اندر یہ بات صحیح ہے تو اس کی بات مان لی، ہاں، تو یہ چیز ہماری شخصیت کو بہتر بنا رہی ہے۔
لیکن کچھ اس کی مانے، مطلب اس کی سب باتیں ماننے کے لائق نہیں ہے، اس کی سب باتیں ماننے کے لائق ہے نا. ہمارے یہاں مقلدین بھی دیکھیے شروع میں امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، عقیدے میں اشریت اور ماتوریدیت مانتے ہیں. ہمارے ہندوستان کے بہت سارے عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بتاتے بھی نہیں ہیں کہ عقیدے میں ہم بگڑے ہوئے ہیں. ہمارا عقیدہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے سے الگ عقیدہ ہے. یہ بولتے نہیں ہے، معلوم کریں، تحقیق کریں. خیر وہاں خوبی نہیں ہے، وہاں تو گمراہی ہے. ہاں امام حنیفہ اس کو گمراہی کہتے ہیں جس کو یہ عقیدہ مانتے ہیں. خیر عام زندگی میں ایک آدمی کی ایک بات اور ایک آدمی کی دوسرے آدمی کی دوسری بات ہم مانیں تو یہ کمال ہے. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے مستثنا ہے. آپ کی کچھ باتیں لے لیں ہم، کچھ شیخ عبد القادر جیلانی سے لے لیں، کچھ حضرت موسیٰ سے لے لیں، کچھ حضرت عیسیٰ سے لے لیں، کچھ حضرت نوح علیہ السلام سے لے لیں، نہیں چلے گا. ہاں کیونکہ آپ ہر اعتبار سے کامل ہیں، ہر خوبی، ہر صفت، ہر اچھائی آپ ہی سے لینا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہو جائے تو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت میں، دجال آپ ہی کے ہاتھ سے مرے گا. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس پیریڈ میں جب آئیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیریڈ میں، تو آپ اگرچہ صاحب انجیل ہیں، صاحب شریعت تھے، لیکن محمدی نبوت کے پیریڈ میں آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کریں گے، مقلد نہیں رہیں گے. حنفی، شافعی، مالکی، قادری، چشتی، نقشبندی سب رد ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جانیں گے. ہاں آگے کہہ رہے ہیں ہم اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جو بات تھی ادھوری تھی کہ کسی عمل میں ایک کی پیروی کریں لیکن دوسرے عمل میں اس سے مختلف رائے کریں تو اس سے ہم کو یا اس کو کوئی نقصان نہ ہو، کیونکہ اس طرح ہماری شخصیت متحقق ہوگی. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی میں نے تصریح کی. آگے لوگ کہتے ہیں کہ عبقریت و جنون، عبقریت ہم انگریزی میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جینیس، ایک ہوتا ہے ذہین، ماہر، ہاں اور بھی کچھ الفاظ ہیں، حاذق، ایسے بعض. المعی ایک عربی میں لفظ ہے، بہت چالاک، بہت ذہین، اعلیٰ. ان سب سے اونچا ہے عبقری، جینیس، تو اس کو کہتے ہیں عبقری. ایک ہوتا ہے جینیس بہت صحیح، اور ایک ہوتا ہے جنونی. ہمارے یہاں کوئی جیسے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں تو جیسے کوئی دھکی مزاج ہو جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ فنون میں ماہر لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی بہت بڑا فزیشین ہے، فزکس میں بہت ماہر ہے. ایک آدمی بہت بڑا میتھمیٹکس میں ہے، میتھس کو جاننے والا سائنٹسٹ ہے. تو وہ اپنے فن میں بہت اونچا ہے، لیکن دنیا کے کچھ معاملات میں وہ تھوڑا جھکی اور بے وقوف سا نظر آتا ہے. تو عبقریت اور جنون، یعنی اتنا زیادہ کسی چیز میں ماہر ہونا کہ آدمی پاگل دکھنے لگے. تو جنون اور عبقریت کے بیچ میں شجاعت و تحور، بہادری اور جذباتیت. شجاعت، بہادری، تحور، جذباتیت. آدمی بہادری کے نام پر جذباتی ہو جاتا ہے اور بے وقوفانہ حرکتیں کرتا ہے، وہ بہادری نہیں ہے. ان دونوں کے بیچ میں باریک سی لکیر ہے کہ آدمی بہادری سے اگر جذباتیت پہ چلا جائے تو بہادر نہیں ہے، بے وقوف ہے. ہاں کہتے ہیں اسی طرح بخل اور تنظیم. ایک آدمی مال ہے تو نظم کے ساتھ خرچ کرتا ہے، کہاں کتنا خرچ کرنا چاہیے اس کو بہت باریکی سے دیکھتا ہے. اور ایک آدمی اس کے نام پر بخیلی کرتا ہے، خرچ کرنے کی جگہ بھی خرچ نہیں کرتا. تو بخیلی اور بخیلی میں مال کو خرچ کرنے میں تنظیم، ان کے درمیان بھی بہت باریک سا فرق ہے. سخاوت و اسراف، ایک آدمی اپنا ہاتھ کھلا رکھتا ہے، سخی ہے، لوگوں کو خرچ کرتا ہے جگہ جگہ، لیکن اگر وہی بے لگام ہو جائے تو وہ اسراف، فضول خرچی ہو جاتی ہے. تو فضول خرچی اور سخاوت میں بھی بہت باریک فرق ہوتا ہے. ہاں ان کے مابین کچھ اعلیٰ خطوط کے ذریعے فصل اور امتیاز ہوتا ہے. یعنی یہ جو نیکیاں ہیں، نیکیاں کہیں بھی غلطیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے لوگوں کے عمل مشتبہ ہو جاتے ہیں اور وہ دائیں بائیں ڈھلکنے اور جھولنے لگتے ہیں. یعنی ایک آدمی بہادری کے نام پر جذباتیت اختیار کر لیتا ہے، عبقریت کے ساتھ جنون اور پاگل پن میں پڑ جاتا ہے، جھکی پن میں پڑ جاتا ہے. ایک آدمی بخیلی کیا نام ہے، تنظیمیں، کفایت شعاری اور تنظیم کے نام پر بخیلی میں پڑ جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے یا اچھا بنانے کے چکر میں وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اچھا نہیں رہ جاتا، صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے. ہر شخصیت میں آپ کو اس طرح کی کوئی نہ کوئی
جھول جھال، ہاں، عدم اعتدال، عدم توازن ملے گا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے کہ آپ بخیل نہیں تھے، سخی تھے، لیکن بخیلی کے نام پر کیا نام ہے، سخاوت کے نام پر اسراف نہیں تھا، تنظیم کے نام پر بخیلی نہیں تھی۔ آپ سب سے بہادر تھے لیکن جذباتی نہیں تھے۔ آپ سب سے ذہین انسان تھے، لیکن کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں ملے گا کہ کوئی اسے پاگل پر یا جنون سے تعبیر کر سکے۔ کفار مکہ نے الزاماً کہا تھا، ورنہ مانتے تھے کہ دنیا میں آپ سے زیادہ ذہین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے آپ ہر خوبی میں آپ دیکھیں گے نہ بزدل ہیں، بزدلی اور بہادری کے بیچ میں ہے، بہادر انتہائی ہیں، بزدل نہیں ہے۔ ہاں، خرچ کرنے کے نام پہ فضول خرچی نہیں ہے، کفایت شعری کے نام پر بخیلی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ کو ہر اعتبار سے معیار نظر آئیں گے۔ ایک ماہر، آگے کہتے ہیں، ہاں، ایک ماہر سیاسی، سیاست والا آدمی، راجنیتی والا، ایک ماہر سیاسی کبھی سیاست کے تقاضے سے اپنے دوستوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھتا ہے۔ خاص ہم دیکھ رہے ہیں دوستوں کیا سیاسی فائدہ اور نقصان ہے، تو جس سے دوستی رہتی ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے وہاں کود جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بیچ دیتے ہیں۔ ہاں، اپنے اصول بیچ دیتے ہیں، ضمیر بیچ دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوستوں بنا لیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، آج تو بہت کھل کے آتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی آدمی کبھی سیاست کے تقاضے سے اپنے دوستوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھتا ہے۔ ایک کامیاب تاجر کبھی تجارت میں جھوٹ اور دھوکے سے کام لیتا ہے۔ ایک کامیاب شوہر کبھی اپنے محبوب کی غلامی اور ذلت میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک فن کا ماہر ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ہاں، اس فن میں کہیں کہیں وہ دوسرے معاملات کو بگاڑ دیتا ہے۔ باہر گھر میں بہت اچھا ہے، باہر صحیح نہیں ہے، باہر بہت اچھا ہے، گھر میں صحیح نہیں ہے۔ ٹیچر اچھا ہے، خود عمل والا اچھا نہیں ہے۔ تو ایسے آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں ایک طرف خوبی ہے تو ایک طرف خامی، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، سیاسی حیثیت سے، قائد کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، رفیق سفر کی حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے دیکھیے، آپ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ نمونہ نظر آئے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ اس معاملے میں بہت اچھے ہیں لیکن اس معاملے میں نہیں، کہیں نہیں۔ جس میدان اور جس حیثیت سے آپ دیکھیے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں مکمل نمونے کی شکل اور حیثیت رکھنے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء اور مصلحین کی زندگی میں اگر عبادات کے لیے اسوہ ہو تو معاملات کے لیے نہیں ملے گا۔ میں نے بھی کہا انبیاء کی زندگی بھی پوری محفوظ نہیں ہے۔ عبادات کے لیے ہو تو معاملات کے لیے نہ ملے گا، اگر عقیدے کے لیے ہو تو شخصی احوال کے لیے نہ ہوگا۔ انفرادی زندگی کی تفصیلات انبیاء کی تفصیلات میں نہیں ملتی، اور ایک شوہر اور باپ کے لیے جو زندگی کے امور ہیں، معاشی امور ہیں، ان میں رہنمائی حاصل نہیں ہوتی انبیاء سابقین کے سلسلے میں، کہہ رہے ہیں، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملے کے لیے کوئی بنیاد اور تفصیل ملے گی۔ یعنی ہم لوگوں سے کیسے میل جول رکھیں، حقوق کیسے ادا کریں، بازار کا حق کیا ہے، دوستوں کا حق کیا ہے، دوسروں سے کیسے ملیں، یہ تفصیلات نہیں ملے گی گزشتہ انبیاء کے معاملات میں بھی، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو آپ دیکھیں، آپ بازار میں لین دین کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عقیدہ ہے، اللہ کو کیسے ماننا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کیسے ہیں، کیسے ماننا ہے، کیسے نہیں ماننا ہے، عقیدے سے لے کر پیشاب پاخانے کے طریقے تک اس کے آداب کیا ہیں، آپ کو ہر چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آپ کی زندگی کی کامل ہونا۔ ہاں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں ہیں، ان کی شخصیت پڑھنا چاہیے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا شاندار ہے۔ خیر، کسی اور موقع سے وہ تفصیل۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے مذاقاً کہا، صحیح مسلم میں، ابو داؤد وغیرہ میں، ارے مذاقاً کہا، مذاق اڑاتے ہوئے کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، ارے تمہارے نبی نے تم کو سب سکھایا، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں، ہماری طرح جاہل نہیں تھے نا، ٹی وی ڈیبیٹ پہ کوئی مجھے کہہ رہا اسلام میں تو ایسا ہے، تو وہ ایسا ہے، مجبوری ہے، ہم دب جاتے ہیں۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ اور رسول نے اگر بتایا تو اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے سینہ تان کے پورے وسوخ سے بولتے تھے کہ ہاں ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ پیشاب پاخانہ کرنا آگے بیان کیا ہے تو قبلہ رخ نہیں ہونا، داہنا ہاتھ استعمال نہیں کرنا، 3 سے کم پتھر نہیں لینا صفائی کے لیے،
اور ہڈی اور لید کا استعمال نہیں کرنا صفائی کے لیے، طہارت کے لیے. ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا ہے، یہ ہمارے فخر کی بات، شرم کی نہیں. مونچھ کب کاٹنا چاہیے، داڑھی زیر ناف بال صاف کرنا چاہیے، ناخن کاٹنا چاہیے. ہاں، سنن فطرت چھوٹی چھوٹی جو ہم کو چھوٹی لگتی ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے کہ کسی اور شخصیت میں آپ کو، کسی اور مذہب میں آپ کو ایسی مکمل تعلیم نہیں ملے گی. آگے کہا انسان اعلیٰ اقدار و صفات میں کسی سے خاص صفت میں اگر نمایاں ہوتا ہے تو بعض دوسری صفات میں اس میں نقص بھی رہتا ہے. مثلاً شجاعت سے غرور آ جاتا ہے، ایک آدمی بہت بہادر ہے تو گھمنڈی ہو گیا. سخاوت سے فخر و نیک نامی آ جاتی ہے. میں لوگوں میں خرچ کرتا ہوں تو لوگوں میں ذرا فوٹو ووٹو کھنچا رہا ہوں، آج کل تو یہ بہت کامن اور عام ہے، اور لیڈروں میں تو بہت نظر آتا ہے، بہت سارے دینداروں میں بھی. ہاں، اسی طرح نیک نامی کی طلب اور کثرت عبادت سے ایک آدمی بڑا عابد زاہد ہے، نیکیاں کرتا ہے تو اس کے اندر ریا آ جاتی ہے، ریاکاری، دکھاوا، اور احساس کمال پیدا ہو جاتا ہے. میں بہت بڑا ہوں، میں نے تو خواب دیکھ لیا ہے نا. ایسی تقریریں لوگ میں نے سنا ہے، ارے ہم نے تو جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا. آپ اپنا سوچو، ہاں کہاں دیکھ لیا، کس نے دکھا دیا؟ حضرت عمر فاروق کو اللہ کے رسول نے بار بار کہا جنتی ہیں، روتے تھے، ڈرتے تھے، اور کہتے تھے قیامت کے دن اگر یہ اعلان ہوگا کہ سب کو اللہ نے چھوڑ دیا سوائے ایک کے، تو میں سوچوں گا کہ وہ میں تو نہیں ہوں. عمر فاروق، کتنا بڑا دھوکہ ہے. ہمارے یہاں کوئی عمل بھی کرتا نہیں اور اپنے آپ کو پارسا 30 مار کھا. مجلس میں بیٹھیے تو اپنے واقعات کو ایسے سنائیں کہ وہی اسوہ حسنہ ہے، میں ایسا، میرے ساتھ ایسا. ہمارے یہاں سب کا یہی حال ہے. 10 میں سے 11 لوگ، 9 بولو تو سب ایک ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. 10 میں سے 11 ویسے ہی ہیں، اس لیے کہ کچھ زیادہ ہیں. کہا ہاں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اندر ہر خوبی ہے لیکن کسی خوبی سے پیدا ہونے والی کوئی خامی آپ کو نہیں ملے گی. ایک عابد اپنی عبادت میں گھر یا معاشرے کی حق تلفی کر سکتا ہے. عبادت کرتے ہوئے گھر کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، سماج کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، جماعت کے حقوق ادا نہیں کرتا. ہاں، ایک عالم علم کی طلب میں خاندان اور عام انسانی قدروں سے غافل ہو سکتا ہے، اور ایک سیاسی خود کو بیوی بچوں اور دوستوں کو سوا امت کی ملک سمجھ سکتا ہے. یعنی ایک کام کو انجام دیتا ہے اچھے سے، ان کے لیے وقف ہوتا ہے، تو دوسرے کا حق مارتا ہے، اس میں کمی رہ جاتی ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں کہا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شخصیت میں آپ کو ایسا جھول، ایسی افراط و تفرید، ایسی بے اعتدالی نہیں ملے گی. میں آگے بڑھتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ایک مکمل اور ترقی یافتہ مثالی تہذیب کا وجود ہوا، جس میں توازن اور واقعیت نمایاں ہے، حقیقت بھی ہے، زندگی کے مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خیالی تصور نہیں ہے صرف عقیدت مندی کی بنیاد پر کہ آپ ایسے ہی کسی کو ہوا میں اڑائیں، پانی پہ چلائیں. ہاں، آپ کے زیر سایہ مثالی انسان وجود میں آیا جس میں تمام فضائل منظم اور جاندار انداز میں موجود تھے. ایک جملہ قابل وضاحت ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. مثلاً شجاعت، صبر، عمل، حق، واجب، وفا، انصاف، رحم، قناعت، سخاوت، عفو، درگزر، نرمی، تواضع، سچائی، امانت، عفت، حکمت، عقل، مردانگی اور رقت. یہ کچھ الفاظ ہیں ہاں وغیرہ. مادیت و پستی کے جہنم سے بھاگ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پناہ لینے والے کو آپ کی زندگی میں مذکورہ فضائل میں سے ہر ایک فضیلت اس قدر مکمل شکل میں نظر آتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ آپ صرف اسی فضیلت کی اشاعت اور تقویت کے لیے تشریف لائیں. جملہ سمجھنے کا ہے. آج دنیا کے لوگ پریشان ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، بے چینی ہوتی ہے، دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہے، نیند نہیں آتی. میں نے واقعہ ابھی ذکر کیا تھا، ٹائم نہیں ہے. ہاں، ایک فلسفے کے بڑے ماہر سونابحی علامہ ابن تیمیہ کی مجلس میں 10 بجے سب چلے گئے، وہ بیٹھے رہے. شیخ الاسلام نے پوچھا کہ آپ کو کچھ کام ہے؟ کہا ہاں. کہا میں فلاں مشہور آدمی ہوں جو فلسفے کا بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے آج کے دور میں. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا میں بہت پڑھتا ہوں، بہت فلسفے کی گتھیاں اور مشکل باتیں حل کرتا ہوں، لیکن رات بھر مجھے نیند نہیں آتی. ایک مسئلہ حل کرتا ہوں، پھر اور سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہاں یہ سوال پیدا، یہاں میں الجھا رہتا ہوں اور ایک بے چینی اور بے کیفی کا شکار رہتا ہوں. مجھے بے چینی ہے، میں کیا کروں؟ آپ سے علاج پوچھنا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو. سیرت میں آپ کی اس مشکل کا حل ہے. آج بھی جو ہم مادہ پرستی، ہمارے یہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں، ہمارے بال بچے عورتیں ہاں دیکھتے ہیں چمک دمک، گھومنا پھرنا، انہوں نے ایسا لباس پہنا، ان کے گھر میں ایسی مشین ہے، ان کے گھر میں ایسی
چیز ہے، ایسا کپڑا پہنا ہے تو ہم کو بھی ایسا ملے، ان کا گھر ہے تو ہمارا بھی گھر بنے، ان کی گاڑی ہے تو ہمارا گھر. یہ مادہ پرستی نے انسان کو جو لالچی اور بھوک کو جو نہ مٹنے والا بنایا، بے چین رکھا ہے. خواہشات مرتی ہی نہیں ہے، پھر حلال حرام کی تمیز ختم، پھر دین کی تمیز ختم. ہاں، مسجد میں مولوی قرآن حدیث پڑھیں گے تو ہم کو موج مستی کرنے میں نہیں آئے گی. تو موج مستی کرنا چاہتا ہے انسان، اور پھر اس موج مستی کا تھوڑا سا 2 گھنٹے کی لذت اور مزہ آتا ہے، اور 2 مہینے کے بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. ان سب کا علاج میں نے مطلب ایک پہلو صرف سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتنا اہم ہے. اس سے بھاگ کر اگر آپ چین سکون چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، زندگی کی اصل لذت چاہتے ہیں، دنیا کی جنت چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سائے میں آنا پڑے گا. ہاں، آپ کی سیرت کے سائے میں آئیے، زندگی کا اصل مزہ آئے گا. جو جتنا متقی ہوتا ہے وہ اتنا اچھا جینا جانتا ہے. پھر سے جملہ یاد رکھیے گا اور اس پر غور کیجیے گا. جو جتنا قرآن حدیث کی اتباع کرنے والا ہے وہ اتنی صحیح زندگی گزارنے والا ہوگا. وہ اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے، اپنے سب لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا سب سے زیادہ. وہ دنیا کے حقوق کو اور معاملات کو، خبروں کو سب سے صحیح سمجھنے والا ہوگا. اس لیے کہ توحید انسان کے اندر بصیرت کے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو فرقان دے دے گا، تمیز دے دے گا، بصیرت دے دے گا. تو جو جتنا متقی ہوگا اتنا عقل والا ہوگا، لیکن ہم ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ہاں، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے. کہا اب ایک آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھاگ کر جب اللہ کے رسول اللہ کے پر غور کرے گا تو آپ کے فضائل میں غور کرے گا کہ آپ اس فضیلت کو ہی پورا کرنے آئے تھے. مثلاً اگر سچائی کو دیکھے گا ایسا لگے گا صرف سچائی کو پورا کرنے آئے تھے آپ، اس میں سب سے اونچے ہیں. لیکن اگر کسی دوسری فضیلت پر نظر ڈالی جائے تو آپ کی ذات مبارکہ میں اس کی جلوہ گری بھی اسی طرح نمایاں نظر آئے گی. یعنی جیسے لگے گا کہ آپ سب سے زیادہ سچے ہیں، ایسے ہی لگے گا سب سے زیادہ امانت دار ہے، ایسے ہی لگے گا سب سے زیادہ بہادر ہے، ایسے ہی لگے گا سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ آپ دوسری خوبیوں کے حامل ہیں. ہر خوبی میں آپ سب سے اونچے نظر آئیں گے اور لگے گا کہ آپ اسی کو پورا کرنے آئے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. مکہ کے کافر بھی آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مذکورہ دونوں وصف آپ کے اصل نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محصور ہیں. یعنی یہ آپ ہی کے لیے بنے ہیں نا، صادق اور سچے اور امانت دار. مسلمان اگر نبوت کے صفحات کا مطالعہ کرے تو اس کو محسوس ہوگا کہ مذکورہ اخلاق میں سے ہر خلق، جتنے اخلاق کا ذکر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص اور آپ کے اسم مبارک کا بدل ہے. جس طرح کفار آپ کو صادق و امین کے لقب سے موصوف کرتے تھے، اسی طرح مومن آپ کو صابر، باوفا، کریم، رفیق اور رحیم وغیرہ اوصاف سے متصل مانتا ہے. قرآن نے کئی چیزیں آپ کے بارے میں بیان کی، رؤوف الرحیم وغیرہ. آپ کی ذات غرامی میں یہ اخلاق جاگزی تھے، ان میں کوئی تغیر نہیں آتا تھا. اب یہ ایک پہلو آخری غور سے سنیے کہ ہر ایک خلق مناسب حیثیت میں موجود ہے آپ کے اندر. ایک تو یہ تھا مختلف اتار چڑھاؤ کے باوجود آپ کی حیات طیبہ میں انہی صفات کے سبب نظم و آراستگی تھی. مکہ سے نکالا گیا تب بھی آپ ان صفات کے حامل تھے. مدینہ میں یہود و منافقین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی یہ صفات آپ کے اندر موجود تھی. ایسا نہیں ہے کہ مکہ میں آپ اگر پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، محروم ہیں، تو وہاں آپ کی زندگی سادہ تھی. مدینہ میں جانے کے بعد آپ جب حاکم بن گئے، لوگ آپ کے ارد گرد اور بہت سارے مال غنیمت آ گئے تو آپ دولت میں کھیلنے لگے. ایسا نہیں تھا. جیسے ہمارے کارپوریٹر اور میونسپل کاؤنسلر گرام پنچایت میں بھی جاتا ہے کوئی تو کچھ دن میں غریب جو ہے کوٹھی میں آ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. مدینہ میں حاکم ہیں، حضرت عمر فاروق جب گئے عیلا کے موقع پر اور آپ کو ملنے گئے، آپ گرمی کی وجہ سے آپ نے اوپر صرف تہبند باندھا، چٹائی سے اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان دیکھ کر حضرت عمر فاروق رونے لگے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کیسر و کسرا جو اہل باطل ہیں ان کو ایسی نعمتیں حاصل ہے اللہ کے رسول، اور آپ نبی برحق ہیں. آپ کہتے ہو اللہ کے رسول کا یہ ایک افسوس کی بات نہیں، یہ ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے خالص ہے آخرت میں. آخرت میں یہ ان کے لیے حرام ہو، اہل ایمان کے لیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے تک مدینہ میں بول رہے ہیں اللہ کے رسول اللہ کے گھرانے کا کھانا صرف سوداوین، کھجور اور پانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم کیا کیا کھاتے ہیں غریب لوگ آج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خوبیاں تھیں، سادگیاں تھیں، بے تکلفی تھی، حلم، بردباری، سچائی، صداقت، امانت، شجاعت،
ہر خوبی جیسے مکہ میں تھی مدینہ میں بھی تھی، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے، نشے و فراز سے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی. مدینہ میں یہود و منافقین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی یہ صفات آپ کے اندر موجود تھی. فقر و غنا، سرداری، حکومت اور دشمنوں کے ساتھ برتاؤ میں آپ ان اوصاف سے مزین تھے. جو بھی حالات تھے، دشمن کے سامنے بھی، فقیری میں بھی، امیری میں بھی، باپ، شوہر، آقا اور راعی، تمام حالات میں آپ کے اندر یہ اوصاف تھے. قائد نبی اور عام انسان کی حیثیت سے بھی آپ نے ان صفات کا پالن کیا، اور اس طرح آپ کا مبارک سایہ پوری زندگی میں پھیلا ہوا تھا، اور کہیں تکلف، ریاکاری، کوتاہی یا خلل کا نشان نظر نہیں آتا. یہ اصلی صفات آپ کے پاکیزہ لہو اور نفسہائے عالیہ کا جز بن گئی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو میں نے پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس جامعیت کو، ایسے نمونے کو آپ کہیں اور نہیں پا سکتے. ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے. دنیا میں لوگ کس کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کہیں اور فٹ ہو ہی نہیں سکتا. نبی کا بدل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے اعلیٰ بنایا، مکمل بنایا، جامع بنایا. آپ کی شخصیت کو ہمارے لیے، پوری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، امریکہ کا ہو کہ ایشیا کا ہو، آسٹریلیا کا ہو کہ افریقہ کا ہو، شہر کا ہو کہ دیہات کا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، سب کے لیے نمونہ، سب کے لیے قابل اتباع اور واجب الاتباع بنایا کہ محمد رسول اللہ کہے کہ اذان میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ جو پکارا جاتا ہے. کیوں؟ صرف 12 ربیع الاول کو آپ ان کا عید میلاد منا لیں بدعتی خرافاتی کے طور پر؟ عجیب بات یہ ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں محفل میلاد، جلوس اور اس قسم کے چراغاں اور اس طرح سے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں. کہ جو آپ نے منع کیا ہے ہم کریں گے، نئے نئے کام کریں گے. جو آپ نے کہا ہے کرو نہیں کریں گے، وہ محبت نہیں کرتے، وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اسلام سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں. کسی کو برا لگے، لگتا ہو، لیکن غور کریں میری بات کا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، اور ہونی چاہیے، ایمان کے لیے ضروری ہے. دنیا میں بھی سارے مصیبتوں کا حل یہ ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں، عقیدے سے لے کے حلال حرام اخلاقیات سب چیزوں میں. اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اور آپ کی اتباع کریں. جنت اسی کو ملے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان بن جائے، اپنے آپ کو رسول کا متبع بنا لے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے معیار پر بروز قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو میری یعنی رسول کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اتباع رسول کا جذبہ، علم، معرفت حاصل ہو، اور اس کی توفیق دے کہ ہم زندگی کا ہر معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ انجام دیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سعادت اور کامیابی کے لائق بنائے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بآیات الذکر والحکمۃ والموعظۃ الحسنہ.